ویلکم بیک. جی گول صاحب آپ فرما رہے ہیں ہم تو سی او ڈی پہ کام کر رہے ہیں, امپلیمنٹ کر رہے ہیں, لیکن یس ہماری کوئی کمی ہے تو ہمیں کہیں, ہم کرنے کو وہ بھی تیار ہے, لیکن وہ کہے جو خود ہم سے بہتر کر رہا ہو. اگر ہم وہ بہتر نہیں کر رہا تو ہمیں وہ فالو کرے, ہمیں گائیڈ تو وہ کرے نا جو ہم سے آگے چلے گا. تو ہم ان سے اس لحاظ سے, ہاں آپ نے 17th امینڈمنٹ کی بات کی ہے جو میں بھول گیا تھا, تو میں بار بار اور ہم سارے لوگ بار بار کہہ چکے ہیں کہ اگر تو صرف پیپل پارٹی کی حمایت سے آپ کی 17th امینڈمنٹ اور 58(2)B ختم ہوتی ہے, تو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ انیشیٹو ہمارا ہے, یہ پیپل پارٹی کا انیشیٹو ہے. لیکن اگر اس کو آپ کوئی اون کرنا چاہ رہا ہے تو ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. یہ بہت سروسز ہیں جو بھی کر دیں, ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر ہم دونوں کے کہنے پہ ہوتی ہے تو اوکے. اگر چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ ملانا پڑتا ہے تو یہی وجہ ہے ڈیلے ہونے کی. ادروائز ہمارا آپ ہی اندازہ کریں ہمارا کیا انٹرسٹ ہے 17th امینڈمنٹ ہے, ہمارا کیا انٹرسٹ ہے. وہ تو بات وہ بالکل اس کی تک ہمارا تو کوئی جواز ہی نہیں ہوتا. پرائم منسٹر نے کہا 58(2)B کا کوئی تک نہیں بنتا, ہمیں ہماری حکومت کیوں ڈیزالو کریں گے. اور پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ میں پریزیڈنٹ 58(2)B کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں, میں پاکستان پیپل پارٹی کا نامزد کردہ پریزیڈنٹ ہوں اور اس ملک کی 2/3 میجارٹی لے کر ووٹ پر پریزیڈنٹ بنا ہوں. 58(2)B کی ان کو ضرورت ہوتی ہے جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے یا جو کس پروسیس کے بغیر آتا ہے. اختیارات کی بات جب مول صاحب ہوتی ہے, ابھی صدر ترمیم کے حوالے سے جو آپ کے دوست ہیں نواز لیگ کے, وہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کبھی صدر ترمیم کو فارغ نہیں کریں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا, وہ کبھی نہیں چاہیں گے. نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی پرائم منسٹر صاحب کے پاس اس کی پاورز آ گئی, اس کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں جی کہ زرداری صاحب انیشلی یہ پرپوز کر رہے تھے کہ میں چیئر پرسن رہوں, گیلانی صاحب کو چیئر کریں اسے, اور بعد میں جب یہ معاملہ وہ کہتے ہیں ایک دن سیشن بھی بڑھایا گیا اسی لیے کہ یہ لیجسلیشن ہو جائے, نہیں ہوئی تو مجبوراً زرداری صاحب کو گیلانی صاحب کو دینی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دوست باتیں کرتے ہیں ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں اس پہ اگر اختلاف کروں بھی تو ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن میں صرف اتنا سوال میں ان سے صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ زرداری صاحب میں اور یوسف رزاق گیلانی صاحب میں کیا فرق ہے. اگر پاور گیلانی صاحب کی ہوں گی تو بھی پیپل پارٹی کے پاس ہیں, اگر پاور پریزیڈنٹ کے پاس ہوں گی تو بھی پیپل پارٹی کے پاس. تو پیپل پارٹی کا میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں, اس وقت اگر پاور کی بات کریں گے تو جو کو چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی ہے, ہی از دی موسٹ پاورفل پرسن آف دی پیپل پارٹی. سمجھے میری بات, اس میں ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جی میں وہی عرض کروں نا, پرائم منسٹر انہوں نے بنایا ہوا ہے نا, اور پرائم منسٹر ان کا ہمارا پرائم منسٹر ہے, کسی اور کا پرائم منسٹر تو نہیں ہے. لیکن میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر کو پاور دینے میں کوئی ہمیں نہ خوف ہے نہ ہمیں کوئی اعتراض ہے. ہمارے پرائم منسٹر جتنے مضبوط ہوں گے اتنی پیپل پارٹی مضبوط ہوگی, اتنے اس کی کیبنٹ مضبوط ہوگی, اتنے ہی آصف علی زرداری مضبوط ہوں گے جتنا ان کا پرائم منسٹر اور ان کی گورنمنٹ مضبوط ہوگی. اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہوتی ہے کہ ہم نے یہ چیئرمین اور کو چیئرمین لے کر یوسف رزاق گیلانی صاحب کو دیں, کل کو اگر وہ یہ کہیں کہ ہم ہی نے ان کا نام پرپوز کیا تو ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر ہے, جتنا پاورفل ہوگا ہم اتنے پاورفل. کیا جب آپ یہ بات فرما رہے ہیں گوہر صاحب, کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ اس سے یہ امپریشن لوگوں کو نہیں جائے گا کہ پھر زرداری صاحب اس ملک کے چیف ایگزیکٹو سے ہر صورت میں زیادہ پاورفل ہیں؟ ان فیکٹ آف دا میٹر ان کے پاز پاورز ہیں اور وہ جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپل پارٹی کا, اس کا آصف علی زرداری چیئرمین ہوں یا بلاول بھٹو زرداری چیئرمین ہوں, ہی از اے پاورفل پرسن پارٹی. جہاں تک تعلق ہے گورنمنٹ کا, وہ تمام پاور پاکستان پیپل پارٹی نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو دی ہیں, اور جو پارٹی اپنے پرائم منسٹر کو پاور دیتی ہے وہ سوچ سمجھ کے دیتی ہے اور اس کو بہتر سمجھ کے ایلیجیبل سمجھ کے دیتی ہے, اور پرائم منسٹر کا مضبوط ہونا پاکستان پیپل پارٹی مضبوط ہونے کی دلیل ثابت ہوگا. اچھا, اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے. مول صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب نارملی بات کی جاتی ہے تو کیا, پہلے میں نے پوچھا آپ سے میڈیا کے حوالے سے, کیا آپ کو لگا کہ میڈیا پارٹی بنا ہوا ہے, کسی کوئی ایک چینل یا کوئی ایک اینکر کسی طرف سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو زیادہ ہاسٹیلٹی دکھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب کی جو سپیچ تھی یوم تاسیس پہ, وہ اس میں یہ بات کلیئر انڈیکیشن تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ پبلک پرسیپشن جا کر پتہ کریں تو کوئی ایسا لے مین, کوئی ایسا نیوٹرل آدمی کہنے میں وہ ذرا برابر بھی دیر نہیں کرے گا کہ جیو جو ہے وہ پارٹی بنا ہوا ہے. چند ایسے اینکر مین ہیں جن کے بارے میں پبلک پرسیپشن بھی یہ ہے, حقیقت بھی یہ ہے. جیو کس کی پارٹی ہے؟ جیو اینٹی پیپل پارٹی ہے. آگے آپ فیصلہ آپ کر لیں, ان کی اپنے انٹرسٹ کی بات ہے جو ہم پورے نہیں کر سکتے فرینکلی اسپیکنگ. لیکن جو عوامی جماعت ہوتی ہے
وہ نہ جیو کے سہارے حکومت کرے گی، نہ جیو کے سارے سیاست کرے گی، نہ کسی آپ کے کیا کہتے ہیں جو میڈیا کے لوگ ہیں، چینلز کی میں بات، نہ اس کو چینل کے سارے کی ضرورت ہے. ہم عوام کے لوگ ہیں، عوامی پالیٹکس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عوام کی پالیٹکس کرتے رہیں گے، اور جب تک عوام ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کوئی فرق بھی نہیں. ایک چینل مطلب جس طرح آپ فرما رہے ہیں جیو کی آپ بات کریں، اس کے پبلک پرسپشن یہی ہے. میں نہیں کہتا، میرے تو دوست ہیں اس میں بہت سارے، لیکن پبلک پرسپشن یہ ہے یار لیکن آپ کی لیڈرشپ تو کہتی ہے نا، وہ تو نام لے کے کہتے ہیں کہ وہ ایک چینل ریٹ لگوانا چاہتا ہے. وہ انہوں نے پورے 2 سال کے بعد یہ بات کہی، وہ اس لیے کہی، ان کو کہنا اس لیے پڑی، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ سمجھ آ جائے گی. دیکھو جی، آپ کا کام اوپینین دینا نہیں ہے، آپ کا کام ہے کوسچن کرنا، آپ کا کام ہے ڈیبیٹ کرنا. آپ کے جو بھی پارٹیسپینٹ ہیں ان کا کام ہے اپنا نقطہ نظر پیش کرنا. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. بہت سارے اینکر مین ہیں جو اپنی اوپینین دیتے ہیں، کیا ان کو اوپینین دینے کا حق ہے؟ نہیں ہے. آپ بھی کہیں گے نہیں ہے. اور جو لوگ اپنی اوپینین دیتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں پبلک کی اوپینین ہے تو پبلک دے. اگر آپ ایز اے اینکر پرسن بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ پبلک کو چھوڑ دیں کہ وہ اپنی اوپینین دے. اگر کوئی اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہے تو وہ بھی پبلک کے اوپر نہیں چھوڑتا کہ وہ پھر اس کا فیصلہ کرے کہ یہ بندہ ٹھیک بول رہا ہے غلط بول رہا ہے. جی پبلک کو تجزیہ پبلک کو کرنے دینا. آپ کو تو کوئی اخلاقی جواب تو نہیں ہے نا کہ آپ تجزیہ اپنا دیں. آپ نے انالیسس کرنا ہے تو پھر نیوٹرل انالیسس کریں. اچھا، جب یہ بات کی جاتی ہے غیر جانبداری، آپ کے نزدیک غیر جانبداری کیا ہوتی ہے پھر؟ ہر انسان کا کوئی اوپینین تو ہوگا. جی اپنا اوپینین، وہ اس کو مبارک ہو اپنا اوپینین، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن دیکھو جی، اگر کوئی پارٹی ہیڈ، کوئی گورنمنٹ کا چیف ایگزیکٹو جب وہ بات کرتا ہے تو اس نے اپنے سٹیٹس کے مطابق بات کرنی ہے. جب آپ ایز اے اینکر پرسن بیٹھے ہوئے اور آپ کے پاس 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو یہ ان بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسپونڈ کریں. اینکر مین کی ذمہ داری تو نہیں کہ میرے سوال کا آپ 1 to 1 ہے آپ کریں، بسم اللہ، یو آر موسٹ ویلکم. لیکن میرے ساتھ 2 بندے اپوزیشن کے بیٹھے ہوئے، آپ بھی ان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا یہ انصاف ہے؟ اچھا، مجھے یہ فرمائیے کہ کیونکہ اس کے بعد بریک پہ بھی جانا ہے کہ یہ جو زرداری صاحب کی تقریر تھی اس کے اندر انہوں نے ظاہری بات ہے نالاں بھی تھے، انہوں نے ذکر بھی کیا، اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا. اور کچھ عرصے پہلے جیسے جولائی میں ہوا، وہ اپنا انٹیریئر منسٹر ہیں رحمان ملک صاحب، انہوں نے وہ ایس ایم ایس اور ای میلز کے حوالے سے بھی کہا جی کہ 14 سال قید ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ سائبر کرائم کے حوالے سے بات ہوگی. تو کیا ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ ان باتوں سے، ای میلز، ایس ایم ایسز اور پھر میڈیا کے تجزیوں سے ڈر جاتی ہے؟ نہیں، جو رحمان ملک صاحب کی بات، منسٹر انٹیریئر کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے یہی میں سمجھتا ہوں نا، جنہوں نے جس پیرائے میں انہوں نے بات کی اس پیرائے کو تو گول کر دیا گیا. انہوں نے کہا تھا کہ جو نیشنل ایشوز یا نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے جو غلط میسیجنگ ہوگی اس کی سزا دینے پڑے گی. انہوں نے کبھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی بات نہیں کی، انہوں نے کبھی سمپل میسیجز کی بات. ہیڈ آف کی اسٹیٹ جو ہے وہ سپریم کمانڈر بھی ہے. ہیڈ آف دی جو آرمی ہے وہ آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے. اور یہ سینسٹیوٹی آف دی سچویشن ہے. آپ میں نے پہلے یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں، جو نیشنل ایشوز ہیں، ان کے بارے میں جو آپ کے ملک کے حالات ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کسی بھی سول سوسائٹی کی میں نے پہلے بھی بات کی ہے، میڈیا کی بات کی ہے، پالیٹیشین کو میں اس میں شامل کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے مطابق کوئی بھی گفتگو کرنی ہو تو کرنی چاہیے. ایک آخری بریک لینی ہے مجھے، اس کے بعد ہم ایشوز کے حوالے سے مزید بات کریں گے. ناظرین، ہم ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.